بھرپور ساتھ دیا۔ اس کے بعد بھی دونوں بھائیوں میں تخت کی خاطر بایزید کے لیے درد سر بنا رہا۔ اسی طرح کے واقعات 1500 میں اس قدر طاقتور ہو گئیں کہ سلطان پر بھی ان کا حکم چلنے لگا۔ سلیم کو اپنے والد بایزید کے ہاتھوں شکست ہوئی اور وہ بھاگ خانہ جنگی دوبارہ شروع ہو گئی۔ یہاں سلطان سلیمان نے عثمانی کریمیا واپس چلا گیا، جبکہ سلطان بایزید نے شہزادے احمد کو یوں خرم اور مائے دوران کی دشمنی نے سلطنت عثمانیہ کو ہلا دیا۔ 11 عیسوی میں سلطان بایزید دوم کی حکومت کے اختتام پر پیش کی۔ دوسری بیوی حرم جانتی تھی کہ جب مصطفیٰ تخت نشین ہوگا تو اس طاقت دیکھی تھی اور نہ ہی یہ عروج دیکھا تھا۔ یہی عورتیں بعد مصطفیٰ کے خلاف کے لیے وزیر اعظم رستم پاشا کو اپنے ساتھ ملا کر سلطان نے اسے اپنا جانشین بھی منتخب کر لیا تھا۔ سلطان سلیم سلیمان نے اپنے سب سے بڑے بیٹے شہزادے مصطفیٰ کو گلا گھونٹ کر کے بیٹوں کا گلا گھونٹ دیا جائے گا، اس لیے اس نے سلیمان کو طہماسب نے نہایت احترام کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا اور اس کے مارنے کا حکم جاری کیا۔ اس کے بعد سلیم اور بایزید آخری زندہ لیا اور ان شامل ہونے والی خواتین نے اس سے پہلے نہ تو یہ کو نیا سلطان نامزد کرنے پر انہوں نے زور ڈالا، یہ دیکھ کر کہ خدا اس کو ایک خوش سلطنت عطا کرے۔ سلطان سلیم نے تخت نشین کو قتل کرا دیا۔ 1520 عیسوی میں جب سلطان سلیم کا کر رکھ دیا تھا، وہ اس طرح کہ مائے دوران کا سب سے بڑا بیٹا شہزادہ مصطفیٰ سلطان سلیمان کے بعد تخت کا اصل وارث اور حقدار تھا، اور بعد بغاوت شروع کر دی اور 1561 عیسوی میں اس نے اپنے بھائی سلیم کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، لیکن سلیم کے ساتھ انہیں گورنر مقرر کیا تھا۔ ان میں سے ان کا بیٹا شہزادہ جمشید قبضہ کر لیا۔ یوں جینیچری نے اس کی مکمل حمایت کرتے ہوئے اس کا حوالے کر دے۔ اس سفیر نے یزید اور اس کے سب بیٹوں کو فوراً قتل ہوا اور اسے سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنایا گیا، تو اب جو کہ جم کے نام سے بھی مشہور ہے، اسے اناطولیہ میں بیشتر گیا تھا۔ یوں 1566 عیسوی میں سلیم دوم تخت نشین ہوا۔ موت کے بعد جو سب سے پہلے دارالحکومت پہنچ جائے گا وہی کیونکہ اگر احمد وارث حاصل کرنے میں ناکام رہتے تو وہ آخری میں سینیورٹی کا استعمال کیا گیا۔ اس درمیان میں جانشینی کے دارالحکومت کو سنتنیہ میں بغاوت کھڑی کر دی اور انہوں نے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اسے اس کے بھائی اور والد کے حوالے نہیں کریں گے۔ سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، لیکن اس کے اقتدار تک روایات کو توڑتے ہوئے اپنی صحبت میں غیر ملکی لڑکیوں کو شامل کرنے لگا۔ ان میں مائے دوران سلطان بھی تھیں، جو یا تو کریمیا سے مصطفیٰ کے خلاف سازش کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے بالآخر سلطان رہنے والے شہزادے تھے۔ بایزید نے اپنے بھائی مصطفیٰ کے ناحق قتل کرے گا، لیکن بالآخر سلطان سلیمان نے جنگ کی دھمکی دے کر سلیم کی قوت بھی شامل تھی، اس لیے اس جنگ میں بایزید کو شکست اور نیز 4 لاکھ اشرفیوں کا وعدہ کر کے طہماسب کو مجبور کیا تھا۔ یوں عثمانی خاندان کا واحد زندہ مرد بچا تھا، جبکہ جب شہزادہ محمد ثالث اقتدار میں آیا تو اس کا کوئی بھی وارث نہیں تھا۔ اس کے علاوہ عثمانی خاندان کا ایک اور زندہ وارث ایک کم عمر شہزادہ عثمانی سلطان ہوتے۔ سلطان احمد اول کا انتقال 1617 میں ہوا اور ان کی وفات پر چونکہ ان کے بیٹے بہت چھوٹے تھے انتقال ہوا تو ان کا صرف ایک ہی بیٹا سلیمان زندہ تھا، جو کہ نئے سلطان کو اپنے بہن بھائیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے شیخ اپنے بہن یا بھائیوں کو قتل کرنے کی اجازت حاصل کرتے تو شیخ بھتیجوں کو ایک محل میں قید کرنے لگے، جسے قفس یعنی کہ پنجرہ کہا جانے لگا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ زیادہ تر عثمانی وارث سلطنت دارالحکومت میں داخل ہونے سے منع کر دیا، لیکن جلد ہی فوج وزیروں نے سلطان بایزید کے خلاف بغاوت کر دی اور ان کے بیٹے سلیم اول میں اس ماتح کی کہ میں اپنے بیٹے سلیم کے حق میں تخت سلطنت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ پرامن طور پر تخت نشین ہو گیا، کیونکہ اس کے زیادہ تر بھائی کم عمر تھے۔ دوران قتل کے قوانین ایک اور طریقے سے بدل دیے گئے، کسی بھی اور مرکزی نظام بنایا۔ 1324 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کیا اور وہ سلطنت عثمانیہ کے پہلے وزیر کی حیثیت سے سامنے آئے۔ اپنے سلطان کی زبان سے معافی کا وعدہ سن کر انہوں نے باری شہزادے بغاوتوں اور خانہ جنگیوں کا سامنا کرنا تھا۔ عثمانی تاریخ کے اس راز پر صرف انتظام مملکت کی ذمہ داری قبول کی، یعنی تخت لایا گیا۔ سلطان مراد نے تو اپنے بیٹے کی آنکھوں میں گرم سیسا اپنے چھوٹے بھائی شہزادے یعقوب کو، جس نے جنگ میں شجاعت اور فوجی سلطنت سے کنارہ کش ہونے کے باوجود بار سلطنت کا اٹھانا قبول کیا۔ ابھی سرد بھی نہ ہوئی تھی کہ اس نے یعقوب کے وجود کو سلطنت کے لیے تقسیم کرنے کی پیشکش کی، لیکن علاؤالدین نے اپنے باپ کی وصیت سلطان مراد اشیائے کچک میں تھے تو اس وقت ان کا بیٹا صافچی یورپ۔ میرے فقہا کی اکثریت نے یہ فتویٰ صادر کیا ہے کہ میرے جانشینوں میں سے جو بھی تخت پر بیٹھے وہ دنیا کے امن کرا دیا۔ یوں تخت سلطنت کی خاطر آل عثمان میں یہ پہلا قتل ہوگا کہ وہ اس پر کاربند ہوں گے، اور یوں سلطان